واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین نے ایک خاوند کو بہت اچھی زندگی گزارنے کے لیے بیویوں کے معاملات میں بڑی خوبصورت رہنمائیاں اور ہدایات ارشاد فرمائی ہیں. بنیادی طور پر ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک خاوند کے ذمے کتنے کو حقوق ہیں بیوی کے جو کہ لازم ہیں. اپنے ولیمے کا حکم سماعت کیا، بیگمات کے ساتھ خوش مزاجی سے رہنا، اس پر احادیث شریفہ سماعت کی. ان کی طرف سے اذیت اگر تمہیں پہنچے تو برداشت کرنا، حکم شریعت یہ بھی ہم نے سماعت کیا. اور خود کبھی بھی اپنی بیگمات کو نہ تکلیف میں مبتلا کرنا، یہ بات بھی ہم نے سماعت کی. اور حسن خلق اور خوش مزاجی اور مزاح، تبسم سازی، یہ سارے عنوانات ہم نے رسول پاک علیہ السلام کے بیان نور سے سیکھنے کا اہتمام کیا. آئندہ جو آج کی نشست میں 2 احکام بیان کرنے والا ہوں، میں کافی دیر سے سوچ و بچار میں تھا کہ کیسے اس کا سٹارٹ لوں اور کیسے آپ کے ذہنوں کو منتشر ہونے سے بچاؤں. خواتین جب یہ حقوق سماعت کریں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان انہیں مغالطے میں ڈالے اور گمراہی کا شکار بنائے. تو میں اپنی گفتگو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا. اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بہت کرم فرمانے والا ہے، بہت رحمت فرمانے والا ہے، اور اپنے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کی تمام تر آسائش فراہم فرمانے والا ہے. مشکل سے مشکل موڑوں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہم بندوں کے شامل حال ہو جاتی ہے. زندگی کی مختلف مصیبتوں میں ہم نے اپنے رب سے مانگا تو رب تعالیٰ نے ہماری دعائیں بھی قبول فرمائیں. آج تک ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیا، آج تک ہمیں پیاسا نہیں رہنے دیا. 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا. اور اس طرح کے جملے بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر کوئی میرا بندہ میری طرف ایک گٹھ بڑھتا ہے تو میں پورے بازو کے برابر اس کی طرف بڑھتا ہوں. اگر کوئی میرا بندہ میری طرف پیدل چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے. یہ اتنے سارے اظہارات محبت، یہ اتنے سارے عطاؤں کے پہلو اور اتنے سارے نوازشات کے دروازے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کھولے. لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا قرآن حکیم میں کبھی نہیں سنا کہ اگر کوئی بندہ شراب پی لے تو حضور فرماتے ہیں کوڑے مارو اسے. اگر کوئی بندہ زنا کرے تو خود رب تعالیٰ فرماتا ہے کوڑے مارو اسے. اگر کوئی شخص کسی کی چوری کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو. تو اتنا رحیم ہونے کے باوجود، اتنا کریم رب ہونے کے باوجود انسانی زندگی کے وہ پہلو جن میں بندہ بگڑ سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں روک تھام کے لیے حدود قائم فرما دی ہے تاکہ بندہ بگڑ نہ جائے. ٹھیک ہے میں رحیم ہوں، لیکن رحمت کا تقاضا یہ تو نہیں کہ بندہ بگڑ ہی جائے. ٹھیک ہے کہ میں کریم ہوں، کریم ہونے کا تقاضا یہ تو نہیں ہے کہ بندہ آوارہ ہی ہو جائے. ٹھیک ہے کہ میں بڑی مہربانیاں کرنے والا ہوں، لیکن اس کا مطلب اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ بندہ وہ نافرمان ہی ہو جائے. جیسے ہم نہیں کہتے آپس میں، ایک جملہ ہمارا ہے اور بر وقت ذہن میں کہیں گونج گیا تو میرا خیال ہے کہ فائدہ دینے والا ہو جائے گا. ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں یار تو میرے پیار سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، یا پھر ہم کہتے ہیں یار میری محبت کا تو ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. یا پھر کہیں یہ جملہ ہوتا ہے کہ یار تو نے نرمی کا کچھ اور ہی مطلب لے لیا ہے تو نرمی سے کچھ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی پیار کا ہونا یہ اور عنوان ہے اور بندہ بگڑ نہ جائے یہ عنوان ہی اور ہے. اتنا ہی کافی ہے میری گفتگو کو
سپورٹ فراہم کرنے کے لیے، اور مجھے مدد چاہیے تھی اور اتنی مدد کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا، ہم اصل عنوان کی طرف اب پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا، رسول پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بھئی دیکھنا، اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرنا، انہیں اچھا رکھنا، ان سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، انہیں کھلانا، انہیں پلانا، انہیں اچھے کپڑے پہنانا، اور یہ سارے حکم خاوندوں کے نام آئے ہیں۔ اگر وہ تمہیں کبھی تلخ بول دیں، تم صبر کرنا، اور تم مرد ہو تو مرد بنتے ہوئے خود ستانے کا اہتمام نہ کرنا، باہر کیف ان سے اچھا رہنا، ان سے پیار سے رہنا، ان سے محبت سے رہنا۔ اتنی باتیں کہنے کے باوجود رب کائنات نے فرمایا، اگر تمہاری بیوی ایسی روش چلنے لگے جس روش میں تم محسوس کرتے ہو کہ بربادی ہے، تو اب پیار نہیں، اب محبت نہیں، اب شفقت نہیں، اب بلکہ ڈانٹنا، اب بلکہ ان کو مارنا، اب بلکہ ان کو سمجھانا، اب بلکہ ان کو سیدھے راستے پر ڈالنے کا اہتمام کرنا۔ میں حدیث رسالت مآب علیہ السلام اور اکابرین امت کے اقوال لانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم کی تلاوت کر ہی لی جائے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ وہ بیویاں جن کے بارے میں تمہیں یہ خطرہ پڑ رہا ہے کہ یہ نافرمانی کی روش اختیار کریں گی، نافرمانی اللہ کی، نافرمانی رسول اللہ کی، اور نافرمانی اچھے کاموں کے اندر اپنے خامن کی بھی، الغرض جن بیویوں کے بارے میں تم محسوس کرو کہ یہ نافرمانی کی روش چل رہی ہیں، تو مولا کائنات نے کہا پہلا سٹیپ یہ لینا کہ فعظوہن، انہیں سمجھانا کہ دیکھ بیگم، یہ جو آج کل تو نے یہ روش لی ہوئی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس میں تیرے لیے انجام کار یہ تباہی ہو سکتی ہے، تیرا یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ فعظوہن، انہیں پہلے وعظ کرنا اور انہیں سمجھانا۔ وہجروہن، اور اگر تمہاری بیگمات تمہارے پیار سے کہے ہوئے بول کو، واعظ کو اور نصیحت کو نہ سمجھیں تو پھر ایسا کرنا، وہجروہن فی المضاجع، اپنے بستر ان سے الگ کر لینا، یہ بستروں کو جدا کر لینا۔ یہ آپ نہیں جانتے لیکن خواتین کی نفسیات اللہ رب العالمین صرف جاننے ہی والا نہیں بلکہ بنانے والا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ اگر خامن اپنا بستر بیگم سے الگ کر لے تو اس کے لیے اس میں بیگم کے لیے کیا سزا ہوتی ہے۔ تو نمبر 2 پر رب کائنات نے کہا اگر سمجھانے سے بیوی نافرمانی سے نہ رکے، نافرمانی کرتے ہی رہے، تو پھر اپنے بستر جدا کر لینا، اور اگر بستر جدا کرنے سے بھی وہ باز نہ آئے تو پھر ایسا کرنا، وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارنا بھی، اور اس مارنے سے غرض ان کی ہڈی پسلی ایک کر دینا یہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم نے جو بیوی کو مارنے کا حکم ارشاد کیا ہے وہ ڈنڈوں کے ساتھ اور لٹھوں کے ساتھ اور تلواروں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسواک جتنی لکڑی لے کر آپ دیکھتے محسوس کرتے ہو گے کہ اس کی حیثیت ہی کیا ہے، نہ اس سے جلد پھٹتی ہے، نہ اسے ہڈی ٹوٹتی ہے، نہ اس سے سر کھلتا ہے۔ ایک مسواک جتنی لکڑی لے کر تو بس بیوی کو مارنا جس میں اس کو اپنی انسلٹ محسوس ہو، جس میں اس کو اپنی ذلت آمیز سزا کا احساس ہو کہ میرا خامن مجھے مار رہا ہے لکڑی کے ساتھ، تو بس اسی قدر مارنا یہ مراد ہے، کیونکہ مقصد مارنا نہیں ہے، مقصد جان سے اڑانا نہیں ہے، مقصد اس کی اصلاح ہے۔ تو اصلاح کے پہلوؤں میں سے پہلی بات واعظ و نصیحت کرنا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ پھر اس کو بستروں سے الگ کر دینا، اور تیسری بات ہے کہ ان کو مارنا۔ اب میرا خیال ہے کہ ایک مولانا اس بات سے بری و ذمہ ہو گئے کہ جب کوئی خاتون سنے گی جو آئندہ آنے والی باتیں ہیں تو وہ یہ محسوس کرے کہ ہمیں مارنے کی بات ہو رہی ہے، ہمیں جھڑکنے کی بات ہو رہی ہے، ہم پر پابندیاں لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مولانا لوگ جو ہیں یہ دین کو بڑا سخت کر دیتے ہیں، ان ملاؤں کی ایسی تیسی ہے، جناب علی کیسے ہمارے خامدوں کو پٹیاں پڑھا رہے ہیں۔ اب آپ مولانا کو کچھ نہیں کہہ سکو کہ میری بہنوں، اس لیے کہ آپ کے رب اور میرے رب کا بیان آپ نے سماعت کر لیا کہ نافرمان عورتیں اور نا اطاعت گزار عورتیں، پہلے انہیں سمجھانا، پھر ان سے بستر الگ کر لینا، اور پھر ان کو مارنے کا اہتمام کرنا۔ یہ تھا وہ قرآن حکیم کا تعزیر بھرا بیان، جس میں ایک خامند کو چونکہ رب کائنات نے ایک حکمرانی عطا فرمائی، کیا بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا؟ جی دیا گیا، بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کا حکم دیا گیا،
بلکہ اتنا قوی حکم دیا گیا کہ حضور فرمایا کرتے تھے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اس کا ہمارے ساتھ کام کیا تعلق ہے اس کا ہمارے ساتھ. یعنی اس قدر رسول پاک علیہ السلام نے بے رغبتی کا اظہار کر دیا. چھوٹوں سے شفقت کرو، بڑوں کا ادب کرو، لیکن چھوٹوں پر شفقت کرنے کے باوجود وہی زبان رسالت میں آپ کیا فرما رہی ہے، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کی تلقین کرنا، اور 10 سال کے ہونے پر بھی اگر وہ نہ پڑھیں تو اگلی حدیث آپ کو پتہ ہے پھر ان کو مارنا بھی. تو شفقت کی بات کے ساتھ ساتھ اسلام ایک بیلنسڈ مذہب ہے، اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اور اسلام ایک ایکول نظامی حیات ہے، اور اسلام مساوات سے بھرا ہوا اور اعتدال کی خوشبوؤں سے مہکا ہوا ایک دین ہے. اسلام سمجھتا ہے کہ بعض اوقات پیار کے غلط نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں، تو اس موقع پر پھر آگے سے گھیرا ڈال کر کے تو آوارہ ہونے والے انسان کو بچانا، اسے سنبھالنا، اسے غلط روش پر ڈلنے سے روکنا. اب یہاں تک پہنچنے کے بعد میں امام غزالی کے الفاظ آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ خاوند کے ذمے اگلا حق یہ ہے کہ مزاح اور حسن خلق اور عورت کی خواہش مطابقت میں اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ عورت کا مزاج ہی بگڑ جائے اور اس کے سامنے مرد کی کوئی ہیبت نہ رہے، بلکہ ایسا کرے کہ خوش مزاجی میں اور حسن خلق میں اور حسن اخلاق میں اعتدال سے کام رکھے. اچھا یہ اعتدال کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تک عورت میں کوئی بری حرکت نہ دیکھے تب تک تو خوش مزاجی بھی رہے، شفقت بھی رہے، رحمت بھی رہے، پیار بھی رہے، محبت بھی رہے اور حسن مزاح بھی رہے، جب تک عورت میں کوئی نافرمانی نہ دیکھے. اور اگر عورت میں کوئی نافرمانی دیکھے تو عورت کی بری بات پر اور عورت کی نافرمانی پر خاوند کبھی بھی راضی نہ ہو، بلکہ آگ بگولا ہو جائے، بلکہ ناراض ہو جائے، بلکہ طیش میں آ جائے، بلکہ جلال کا اظہار کر دے. پورے حدیث کے الفاظ یاد پڑھ رہے ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ادب سکھانے والا ڈنڈا اپنے گھر والوں سے کبھی نہ ہٹانا، یعنی ڈنڈا ان پر تان کر رکھنا. اب یہ اس کا ہرگز معنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ گھر میں ایک ڈنڈا ہونا چاہیے تو خامد جو ہی گھر میں داخل ہو تو ڈنڈا پکڑ کر بس لے کر کھڑا ہو جائے کہ میں نے ڈنڈا تان لیا ہے. معنی ہرگز یہ نہیں تھا. مذہب کو دانائی ہی کے ساتھ سمجھنا چاہیے. یعنی جب بھی کوئی ایسی حرکت دیکھے کہ جس میں بچے یا بیوی بگڑ سکتی ہے، اس کا مزاج خراب ہو سکتا ہے اور اعتدال کی زندگی ان بیلنس ہو سکتی ہے، تو ایسے میں ذرا ڈانٹ کا اظہار کر لینا، یا پھر ایسے میں ذرا ڈپٹ کا اظہار کر لینا، یا پھر ایسے میں واضح نصیحت کا، یا پھر بعض صحابہ ایسے تھے، میں قریب وہ مثالیں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ کچھ حرکتیں ایسی تھیں کہ جن پر بعض صحابہ نے اپنی ازواج کو سزائیں بھی دی ہیں. یا پھر قرآن حکیم کا بیان آپ نے ابھی تو سن لیا ہے کہ اپنی بیگمات کو بعض اوقات مارنا جبکہ وہ نافرمانی کریں. اچھا اب یہ نافرمانی بھی تو سمجھے نا کہ کیا شے نافرمانی ہے. اس نے آپ کو پانی نہیں پلایا تو کیا یہ نافرمانی ہے؟ ڈنڈا لے کر مارنے لگ جاؤ. وہ کھانا پکانے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو کیا یہ نافرمانی ہے کہ اب ڈنڈا لے کر مارنے لگ جاؤ؟ جی میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. میں اس پر نافرمانی پر آپ کو مثال ایک پیش کرتا ہوں، پھر دوسری مثال پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے بیگم کو 100 بار کہا کہ آپ نماز پڑھا کرو، اور 100 بار کہنے کے باوجود وہ اثر نہیں رکھتی ہے، یہ خالص نافرمانی ہے. اور بچہ 10 سال کا ہو تو تبھی سے مارنا شروع کر دینا تھا، اور اب یہ تو جوان ہو کر شادی بھی ہو گئی، اب تو خاوند کی ذمہ داری ہے کہ ایک آدھ لگا ہی دے تو اچھا ہے. اور ایک آدھ لگانے میں یقیناً میں اس لیے یقیناً کہتا ہوں کیونکہ بیان اللہ کا ہے، یقیناً اس کی تاثیر ظاہر ہوگی اور یقیناً اس کا فائدہ ظاہر ہوگا. یا پھر میں مثال نمبر 2 کہتا ہوں. آپ نے اپنی بیگم سے 1000 بار کہا کہ میری بیگم جب گھر سے باہر کبھی جانا پڑ ہی جاتا ہے تو اپنے پردے کا خیال رکھا کرو، اپنے چہرے کو چھپایا کرو، یا پھر ننگے سر چھتوں پر مت چڑھا کرو، یا روشن دانوں سے باہر مت جھانکا کرو. یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں یہ عنقریب آپ پاؤ گے یہ حدیث کے بیانات ہیں، اور یہ مذہب کے وہ راستے ہیں جو آج ہم سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے پھر بھی بے پردگی کا اہتمام کیا. چھتوں پر چڑھتی ہے تو اردا گرد دیکھتی رہتی ہے، یا پھر وہ ننگے سر ننگے چہرے کے ساتھ وہ بازاروں میں روانہ ہو جاتی ہے. اب آپ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، ڈرتی ہو اللہ سے کہ اگر میں نے نہ سمجھایا تو پھر قیامت کو مجھ سے پوچھا جائے گا. تو کئی بار کہنے کے باوجود باز نہیں آئی ہے، تو ایسے میں ایک آدھ لگا دینے میں یقیناً کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات نے کسی ایک جہت کو متعین کرتے ہوئے نہیں کہا کہ اگر عورت نماز نہ پڑھے تو مارنا، یا پھر اگر وہ چہرہ ننگا رکھے تو مارنا. کسی ایک جہت کو متعین نہیں کیا، کہا جب وہ نافرمان ہو جائے تو مارنا. اب یہ نافرمانی کسی بھی جہت کی ہو سکتی ہے. نماز نہ پڑھنا نافرمانی ہے، اپنے آپ کو پردے کے ساتھ نہ رکھنا یہ نافرمانی ہے. یا مثال کے طور پر آپ نے
اپنی بیگم سے کہا کہ میں حکم جاری کرتا ہوں کہ میرے والدین ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، میں ان کا ایک ہی بیٹا ہوں، اب یہ کہاں جائیں گے، تو مہربانی کرنا ان کا خیال رکھنا، وقت پر روٹی دینا۔ اور پھر آپ کو آئے دن شکایت ملتی ہے کہ نہ وقت پر روٹی نہ پانی، آپ کے بوڑھے والدین بیمار ہیں، وہ دعا کو ترسیں، روٹی کو ترسیں، وغیرہ وغیرہ پریشانی۔ تو ایسے میں کوئی ایک آدھ میرا ساتھ یہ جملہ بھی یاد رکھیں، کوئی ایک آدھ اب وہ ڈنڈا لے کر تو 60-70 کا عدد پورا کرنا یہ مذہب کا حکم نہیں ہے، کوئی ایک آدھ ایسے میں لگا دینا بہت کافی ہوتا ہے، بہت کافی ہوتا ہے، اس کی تاثیر بڑی گہری ہوتی ہے۔ تو یہ مانا تھا کہ عورت میں نافرمانی دیکھو تو پھر اس نافرمانی، یا کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں باہر نکل کر گھومنے پھرنے کا بڑا چسکا ہوتا ہے، ادھر خامن گھر سے گیا کسی نہ کسی بہانے، میں سہیلی کی طرف جا رہی ہوں، میں آج خالہ حمیدہ کی طرف جا رہی ہوں، آج میں فلانی طرف جا رہی ہوں، آج میں نے وہ لنگوٹ لینے تھے تو ادھر جا رہی ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر باہر نکل جانا، وہ خاوند کو آئے دن شکایت ملتی ہے کہ یہ کیا، تو یہ نافرمانی ہے کہ خاوند کہتا جو ہے کہ چھوٹی موٹی ضرورتیں میں پوری کروں گا، تو پھر یہ بار بار بات پر باہر جانا، تو ایسے میں مجھے حدیث کے الفاظ یاد پڑتے ہیں، وہ ادب نمبر بنتا 5 ہے، خاوند کا حق نمبر 5 بنتا ہے، جہاں جا کر میں بیان کروں گا، لیکن میں یہاں بن گئے ماحول بن گیا تو ایک بار میں یہاں کہہ دیتا ہوں، ایک بار پھر آگے جا کر بھی کہہ دوں گا۔ رسول پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو گھروں میں رہنے کی عادت ڈالو۔ یہ جملہ سمجھیں، اس کے اندر بے شمار سماجی زندگی کے نکات ہیں اور اس میں معاشرتی زندگی کے بے شمار فوائد ہیں کہ اپنی بیگمات کو گھروں میں رہنے کی عادت ڈالو، ان کا دل گھر ہی لگے اور وہ گھر سے باہر جانے کو ان کا دل کرے ہی نہ، کچھ ایسا سا اہتمام اپنے گھروں میں کرو۔ اب میں اب تک عنوان قائم کر پایا، ہر اچھائی میں بیوی کی تابع داری ہے یا اس کے ساتھ پیار ہے یا اس کے ساتھ شفقت ہے، اور ہر برائی میں بیوی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی تابع داری نہیں، کوئی حسن سلوک نہیں، ہر برائی میں، ہر نافرمانی میں فوراً ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور فوری احتساب کرنا، یہ مذہب شریف کا حکم بن جاتا ہے۔ آئیں ہم خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ اسی عنوان پر سماعت کرنا چاہیں گے۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو شخص اپنی بیوی کا تابع دار بن کر رہتا ہے، یعنی یوں کہ جو وہ کہے وہی کرتا ہے، جو وہ کہے وہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو الٹا لٹکا کر کے دوزخ میں پھینکے گا۔ جو وہ کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ شاید آپ کو ابھی یہ جملہ خواجہ حسن بصری کا سمجھ نہیں آئے گا، یہ کوئی چھوٹے بندے نہیں ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی صحبت میں پلنے والے ہیں اور سید الطائفہ اور اکابر صوفیاء سے ان کا تعلق ہے، تابعین کے طبقے کے ساتھ یہ تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو پھر بھی ایسا جملہ کہ اگر خاوند بیوی کی ہر بات میں تابع داری ہی کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے خاوند کو الٹا لٹکا کر کے تو دوزخ میں ڈالے گا۔ بات سمجھنی چاہیے، یہ آج سے کوئی لگ بھگ 18-19 مہینے پہلے کی بات، امریکہ سے ایک فون آیا ایک نوجوان کا، وہ کہنے لگا کہ میری بیوی کہتی ہے کہ تو اپنے والدین کو نہ فون کر، نہ انہیں اخراجات بھیج، نہ ان سے ملاقات کر، یہ جملہ مجھے خوب یاد ہے، نہ ان سے ملاقات کر، نہ انہیں کال کر، نہ انہیں اخراجات بھیج، تو پھر میں تیری بیوی ہوں، وغیرہ پھر مجھے فارغ کر دے۔ اب یہ حکم ہے، اس موقع پر سمجھو نا کہ خواجہ حسن بصری ٹھیک ہی تو فرما رہے ہیں کہ اگر ہر بات میں بیوی ہی کی بات مانی نا تو اللہ تجھے الٹا لٹکا کر دوزخ میں ڈالے گا، اس لیے کہ والدین کا جو نافرمان ہو جائے بیوی کے کہنے پر، حضور فرمایا نہیں کرتے تھے یہ قیامت کی نشانی ہے، والدین کا جو نافرمان ہو جائے بیگم کے کہنے پر، یہ الٹا لٹکانا یہ تو بڑی کم بات ہے۔ عرش والے خدا کا عرش گویا کے جلال سے جیسے ہل جاتا ہے اور بندے پر وہ حضور رحمت عالم کا یہ جملہ، تیرا باپ یہ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، تیری ماں یہ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو کھول کر داخل ہو جا، چاہے تو بند ہی رہنے دے اور دوزخ میں اتر جا۔ پھر تو یہ خواجہ حسن بصری ان باتوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بیگم کی ہر ہی بات ماننے کے لیے تیار ہو جانا، یا پھر جیسے کہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک خاوند ہے، وہ بیچارہ حلال کماتا ہے، وہ سارا دن خون پسینہ ایک کرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ بیوی بچے حلال کھائیں، اور حلال کھانے میں اس کے حالات کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں وہ اضافی ضروریات زندگیوں کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ ایسے میں بیگم کی خواہشات کی ایک قطار ہو، مجھے زیورات بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، ایک ٹی وی بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، 100 انچ کا ہونا چاہیے، اور ایک فریج ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ جناب علی آدھے کمرے پر مشتمل ہونی چاہیے، یا ایک گاڑی بھی اپنی ہو جائے تو پھر بڑی بات ہے۔ یعنی اس طرح کی خواہشات، بھلے خاوند کہتا رہے، بلکتا رہے، بیگم حالات اجازت نہیں دیتے ہیں، وہ کہے نہیں جیسے تیسے بھی کر، جو جیسے تیسے بھی کر، پھر بندہ کیا چوری کرے، پھر کیا ڈکیتیاں کرے، پھر حرام میں کیا ہاتھ مارے۔ یہاں رک کر کے سمجھو خواجہ حسن بصری کا جملہ کہ جو بیگم کی ہر معاملے میں اطاعت کرتا ہے تو پھر اسے جاننا چاہیے کہ اللہ اسے اوندھا کر کے تو دوزخ میں ڈال دے گا۔ آگے بڑھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کو پتہ ہے آپ تو بڑے جلالت مآب صحابی ہیں اور سب صحابہ ایک طرف ہو جائیں، لیکن بات بات پر ہاتھ سیدھا تلوار پر جا پہنچنا، آپ جانتے ہو کہ یہ حضرت عمر ہی کی شان ہوا کرتی تھی۔ اور رسول پاک علیہ السلام کا زیادہ بار ٹھنڈا کرنا، او چل یار چھوڑ، او چل رہنے دے یار، او دیکھتے ہیں یار، یہ سب سے زیادہ بار رسول پاک علیہ السلام نے حضرت عمر ہی کو کہا، اور چل ہاتھ ہٹا بھی لے، بات بات پر تیرا ہاتھ تلوار پر جا پہنچتا ہے۔ بارکہ مزاج میں جلال تھا، مزاج میں گرمی تھی، تو آپ ارشاد فرمائے، آپ نے عنوان یہی تھا جو ابھی تک میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بیگم کی غلط باتوں میں اس کی تابعداری نہ کرنا یہ شریعت کا حق ہے۔ خاوند کو کچھ خود بھی تو صاحب رائے ہونا چاہیے کہ میں آئندہ آگے الفاظ پڑھوں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ وہ قوم برباد ہو جاتی ہے جس کی حاکم عورت بن جاتی ہے۔ بھئی گھروں کے اندر سمجھو کہ حکومت اللہ نے مردوں کو عطا فرمائی ہے، فیصلہ ان کا چلنا چاہیے، صاحب رائے انہیں ہونا چاہیے، تو ایسے میں بندہ بالکل اب چوہا سا بن کر رہے، بات چلے تو عورت کی چلے، حکم چلے تو عورت کا چلے، آرڈر چلے تو بیگم کا چلے، تو اس کی زندگی پر جیسے بیگم ہی مسلط ہو کر کے رہ جائے۔ تو حضور خود فرما رہے ہیں، خواجہ حسن بصری ہی نہیں بلکہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ ایسی قوم ہلاک ہو جاتی ہے کہ جن کے اوپر ایک عورت حاکم بن کر کے تو مسلط ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسی عنوان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ اگر عورت سے مشورہ کرو تو عورت جو مشورہ دے نا اس کے خلاف کرو، اللہ بڑی برکت عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ اس کو آپ بھی ان بیلنس مت سمجھو۔ بعض اوقات خواتین کی عقل ماشاءاللہ واقعی رسا ہوتی ہے، یہ ساری خواتین تو ایک جیسی نہیں ہیں۔ بعض اوقات اب میں کہوں کہ ہماری خواتین اگر نالائق ہیں یا ان کی عقلیں کم ہیں تو کیا خاتون جنت کو بھی آپ اسی ترازو میں تولنا چاہو گے؟ کیا سیدہ عائشہ کو بھی آپ اسی ترازو میں تولنا چاہو گے؟ تو یہ مثالیں میں نے پاکیزان امت کی، کیا رابعہ بصری کو آپ اسی ترازو میں تولنا چاہو گے؟ جی ہرگز نہیں۔ تو بعض خواتین بڑی دانا ہوتی ہیں، بڑی فکر رسا رکھنے والی ہوتی ہیں، ان کی سوچ میں بڑی پختگی ہوتی ہے۔ تو اب یہ معنی نہیں تھا حضرت عمر کے قول کا کہ ہمیشہ مشورہ کرو اور مشورہ کرنے کے بعد ان کی مخالفت ہی کرو، نہ، یہ بات نہیں تھی۔ بھائی جب تم خود صاحب رائے ہو اور تم محسوس کر گئے کہ میری بیگم سے میں نے مشورہ کیا تو ہے لیکن یہ مشورہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط سی بات ہے، تو ایسے میں ان کے خلاف کرو، ان کے خلاف کرنے میں اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ کچھ اس طرح کی بات حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت امام شافعی، عنوان یہی تھا جو میں ابھی تک 20 منٹوں میں آپ کو بار بار بیلنس زندگی کے حوالے سے سمجھانے کا اہتمام کر رہا ہوں۔ تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ 3 شخص ایسے ہیں اگر تم انہیں ذلیل کر کے رکھو گے تو وہ تمہاری تعظیم کریں گے، اور اگر تم ان کی تعظیم کرو گے تو پھر وہ تمہیں ذلیل کر دیں گے۔ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں، اگر تم ان کی تعظیم کرو گے تو وہ تمہیں ذلیل کر دیں گے، اور اگر تم ان کو ذلیل کر کے رکھو گے تو وہ تمہاری تعظیم کریں گے۔ وہ 3 طرح کے لوگ کون سے تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو عورت ہے، اگر تم اس کو ذلیل کر کے رکھو گے تو تمہاری تعظیم کرے گی، اور اگر انہیں اس کی تعظیم کر کے رکھو گے تو یہ تمہیں ذلیل کر دے گی۔ اور ایک تمہارا خادم، نوکر چاکر، اگر تم اس کو ہمیشہ ہر معاملے میں تعظیم سے رکھو گے یہ تمہیں ذلیل کر دے گا، اور اگر تم انہیں بعض امور میں ذلیل کر کے رکھو گے تو یہ تمہاری تعظیم کرے گا۔ اور تیسرا نبتی ہے، یہ نبت ایک قوم ہے، ہمارے ہاں ہے نہیں، اس پر میں بحث ہی نہیں کرتا، لیکن اس امام شافعی کے فتوے کو بھی آپ ہوش سے ذرا پڑھنے کا اور سمجھنے کا اہتمام کرنا کہ ہر معاملے میں عورت کو ذلیل کرنا یہ تو قرآن حکیم کے خلاف ہے، یہ تو حدیث رسالت مآب کے خلاف ہے۔ بات بات پر جھڑکی، بات بات پر ڈانٹنا، بات بات پر اسے رسوا کرنا، بات بات پر اس کی توہین کرنا، اور بات بات پر ذلت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا، ایسا تو قرآن کہتا ہی نہیں ہے، ایسا تو شریعت پاک کہتی ہی نہیں ہے۔ تو امام شافعی جو فرما رہے ہیں یہ ان امور کی کہانی چل رہی ہے کہ جن امور میں عورت کا مزاج بگڑ جائے، شریعت کے خلاف ہو جائے، رسول اللہ کی نافرمان ہو جائے، اللہ رب العالمین کی بندگی سے سر پھیرنے والی ہو جائے۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میرے پاس ایسے خامند لوگوں کی کہانیاں ہیں، کیونکہ اب تحصیل بھر میں آنا جانا ہوتا ہے تو ملاقاتیں ہوتی ہیں، لوگ اپنے غم سناتے ہیں، دکھڑے سناتے ہیں، میں پوچھتا ہوں اور یار اس بار تو کہا تھا، تو درس میں نہیں آیا، تو کہا تھا، تو نماز میں شریک نہیں ہوا، پوچھتا رہتا ہوں اپنی ہمت اور بساط کے مطابق۔ تو ایک نہیں کتنے سارے خاوندوں کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں، میری بیوی کہتی ہے کہ رات کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز عشاء کی گھر ہی پڑھ لیا کر، نہ کوئی باہر جانا کوئی ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ ہے وہ عنوان کہ امام شافعی کے فتوے کو آپ سمجھو کہ آپ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز عشاء کی مسجد میں پڑھو، اور اب بیگم کہتی ہے نہیں گھر ہی پڑھو، کیا فرق پڑتا ہے، گھر پڑھنے سے کیا ہوتی نہیں ہے، کیا اللہ ادھر نہیں ہے، وہی اللہ جو مسجد میں ہے وہی اللہ گھر ہے۔ زبان تو بڑی تیز ہوتی ہے نا، پھر کسی بھی انسان کی زبان تو تیز ہوتی ہے۔ اب آپ کو رسول اللہ بلا رہے ہیں مسجد میں اور بیگم کہتے ہیں نہیں گھر ہی پڑھو، شام کا ویلا ہے۔ اب ایسے میں امام شافعی کی بات سمجھو، اس معاملے میں عورت کی تذلیل کرو،
اب تذلیل کا معنی گالیاں نکالنا نہیں ہے، یعنی اس کی بات کو نہ ماننا، یہی کافی ہوتا ہے ذلت کے لیے۔ ہٹ پیچھے، تو مجھے رسول اللہ کی تابعداری سے روک رہی ہے، بس تو رہنا اندر، میں ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو ایسے معاملے میں اگر تم اس کی تعظیم کرو گے، بات مان جاؤ گے، تو تم اللہ کے ہاں ذلیل ہو جاؤ گے، اور ایسے میں تم ان کو ریجیکٹ کرو گے اور ان کی بات کو اگنور کرو گے اور اللہ کے ہاں پہنچ جاؤ گے تو اللہ کے ہاں تعظیم پا جاؤ گے۔ امام شافعی کچھ اس طرح کی بات ارشاد فرماتے ہیں، میں ہر بات پر رکتا اس لیے ہوں کہ آپ بھی کہیں سمجھنے میں ان بیلنس نہ ہو جانا۔ خاوند لوگ بھی بعض اوقات بڑے غلط ہوتے ہیں، انہیں بس اشارہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے مار تاڑ تیڑ پھیڑ کرنے کے لیے، تو شریعت تیڑ پھیڑ کے موقع فراہم نہیں کرتی ہے۔ شریعت تو میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم نے کتنی ترتیب سے بات کو چلایا، کہ پہلے کوشش کرنا کہ پیار محبت سے معاملہ سمجھ جائے، فاعظوہن، ان کو واعظ کرنا، ان کو نصیحت کرنا، معاملہ پیار محبت سے نپ جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر اب بھی نہ نبھے تو اب کوئی گالی گلوچ نہیں، مارنا نہیں، بلکہ اب یہ کہ بستر جدا کر لینا۔ یہ اسٹیپ وائز قرآن حکیم نے بات کو آگے بڑھایا، بستر جدا کر لینا، بس یہی ان کے لیے بہت بڑی سزا ہو جائے گی۔ اچھا، بستر جدا کرنے سے بھی باز نہیں آتی ہے نافرمانی کرنے سے، تو ایسے میں کچھ مار لینا نرم درجے میں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ یہ میں نے اللہ اکبر، امام غزالی چونکہ بندے بڑے ادیب ہیں، بڑے دلچسپ بھی ہیں، اور بڑے خوش مزاج بھی ہیں، اور بڑے باریک نظر بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے ماحول میں سمجھنا، میں تمہیں عربوں کی کہانی بتانے لگا ہوں۔ امام راضی کہتے ہیں، غزالی کہتے ہیں، اپنے اپنے ماحولوں میں خود سمجھنا، میں تمہیں عربوں کی کہانی بتانے لگا ہوں۔ عرب عورتیں اپنی بیٹیوں کو یہ بات سکھاتی تھیں کہ خاوند کو پرکھنا ہونا کہ یہ تمہارے حق میں ہے یا تمہارے خلاف ہے، تمہارا یہ غلام بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے، کیا تم حاکم گھر کی حکومت چلا سکتی ہو یا محکوم ہی بن کر رہو گی۔ اگر یہ بات پرکھ نہیں ہونا تو ہولے ہولے چھیڑ خانی کرنا۔ عرب عورتیں اپنی بیٹیوں کو شادیوں سے پہلے سمجھاتی تھیں کہ ہولے ہولے چھیڑ خانی کرنا، اور اس چھیڑ خانی کا رزلٹ دیکھنا، وہ چھیڑ خانیاں کیا ہیں۔ امام غزالی کی زبان ہی سے ہم سیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا، کبھی کسی دن ایسا کرنا کہ خاوند کا جو نیزہ ہے تو اس نیزے کے آگے وہ لوہے کا پھل لگا ہوتا ہے، وہ ذرا پھل اتار دینا نا، تو پھر دیکھنا خاوند کی طرف سے کیا رسپانس تمہارے سامنے آتا ہے۔ اب خاوند کے لیے یہ اسلحہ، یہ اس دور کی کہانیاں ہیں نا، اس دور کی کہانیاں ہیں، یہ اسلحہ، تیر، نیزہ، بھالا، یہ تو خاوند کی آل ٹائم کی ضروریات ہوا کرتی تھی۔ جہاد کا موسم، جہاد کا زمانہ، حالات میں ہر طرف کفر بھرا ہوا تھا، تو ایسا کرنا کہ پہلے خاوند کے نیزے کا پھل اتار دینا، تو اگر تو آگے سے غصے سے بھر جائے، یہ تو نے کیا کر دیا، تو بس سمجھ جانا کہ یہ خاوند تیرے نیچے لگنے والا نہیں ہے، اسے اس کے حال پر ہی رہنے دینا۔ اور اگر خاوند چپ کر جائے نا تو پھر ذرا اگلی کارروائی کرنا۔ راضی کہتے ہیں کہ اگلی کارروائی یہ تھی کہ کسی دن اس کی ڈھال لے کر، ایک تلوار ہوتی ہے، وہ پرات نما ڈھال ہوتی ہے، وہ تاویہ جسے کہتے ہیں، تاویے کی طرح کی ڈھال ہوتی ہے، تو اس کی ڈھال رکھ کر نا زمین پر، تو اس پر گوشت کاٹنا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ضربیں لگیں گی ٹوکے کی تو وہ ڈھال جو ہے لامحالہ اسے چپ پڑیں گے، خراب ہوگی۔ تو یہ اسلحہ یا مردوں کا زیور ہوا کرتا ہے، ہوا کرتا بھی تھا، ہوا کرتا بھی ہے۔ تو اس کی ڈھال پر گوشت کاٹنا، بوٹیاں، اگر اب وہ بول پڑا، بھڑک اٹھا، تو سمجھ جانا کہ یہ تیرے نیچے لگنے والا نہیں ہے۔ اور اگر وہ اب بھی نہ بولا نا تو پھر تو اگلی کارروائی دے کر چیک کرنا کہ اب خاوند کس پوزیشن میں ہے۔ اگلی تلوار کیا تھی، کہنے لگے بعض کا گوشت کاٹنے میں ہڈیاں آ جاتی ہیں، تو ہڈیاں ٹوکے سے نہ کاٹنا، اس کی تلوار سے کاٹنا، یعنی اس کے جو اسلحے ہیں، کبھی اس کے نیزے کا پھل اتار دینا، کبھی اس کی ڈھال پر چپ لگا دینا، اور کبھی پھر ایسا کرنا کہ اس کی تلوار سے ہڈیاں کاٹنا۔ اب تلواروں سے ہڈیاں کٹیں تو آپ کو پتہ ہے وہ آگے سے کھنڈی ہو جاتی ہے۔ اب اگر ان تینوں موقعوں پر تیرا بندہ تیرے آگے سے نہ بولے تو پھر ایسا کرنا کہ ایک پالان لینا، اور تیرا خاوند تیرے لیے گدھا بن چکا ہے تو اس کے اوپر پالان لاد کرنا، تو جدھر چاہتی ہے تو سواری کرتی پھرنا، تو اب تجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دور حاضر میں اپنا معاملہ خود سمجھو نا، کہ کوئی عورت آپ کو چیک کرے کہ خاوند کتنا کو میرے معاملے میں سخت ہے یا پھر نرم ہے، وہ نماز کے وقت میں ڈرامے دیکھے اور نماز پڑھے ہی نہ، پھر آپ پھر چپ رہیں، وہ پھر ننگے منہ ذرا بازار بھی چلے جائے آپ پھر بھی چپ رہیں، وہ پھر جناب چھتوں پر چڑھ کر ادھر ادھر جھانکے بھی آپ پھر بھی چپ رہیں۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ جب بندہ نہیں ہے، گدھا بن چکا ہے، یہ اب یہ عورت کے لیے خامن کا کام نہیں کر رہا، یہ اس کے لیے گدھے کا کام کر رہا ہے، کہ وہ جدھر لگاتی ہے یہ لگتا چلا جاتا ہے، کوئی اس کی رائے نہیں، کوئی اس کا آرڈر نہیں، کوئی اس کا حکم نہیں، کوئی اپنے گھر کا یہ خیال نہیں رکھتا ہے۔ الغرض میں نے کہا کہ اپنے اپنے ماحول میں ہر بندے کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے زندگی کا گراف کیا ہے، یا پھر اس کی زندگی کے لیے اس نے کون سے خطوط ہیں جو متعین کیے ہوئے ہیں کہ ان خطوط پر رہتے ہوئے میں نے زندگی گزارنے کا
اہتمام کرنا ہے۔ واپس پلٹ آئیے، میں نے آپ کو آج کی اس نشست میں 2 احکام کہنا چاہے تھے، لیکن اللہ کی توفیق سے ایک ہی حکم ہم سماعت کر سکے کہ مذہب نے کہا کہ جو خاوند لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ معتدل زندگی گزاریں، ہمیشہ پیار، ہمیشہ محبت، ہمیشہ رسپیکٹ، ہمیشہ عزت، ہمیشہ تعظیم۔ یہ کوئی بات نہیں ہے اگر عورت بگڑے، نافرمان ہو، شریعت کے خلاف چلے، رسول اللہ کی باتوں کو توڑے، اگنور کرے، تو ایسے میں خاوند لوگوں کو ذرا اسٹرک ہو جانا چاہیے، ذرا مضبوط ہو جانا چاہیے، اور اپنے صاحب رائے ہونے کا اور اپنے افسر ہونے کا اور اپنے سردار ہونے کا اور اپنے حاکم ہونے کا اظہار کرنا چاہیے۔ واضح و نصیحت سے بات کو چلانا چاہیے، واضح و نصیحت سے خاتون نہ رکے تو بستر جدا کرنے چاہیے، اور بستر سے بھی وہ رک نہ سکے تو ایسے میں کچھ نرم درجے کی پھینٹی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سارے وہ احکام تھے جو آج کی نشست میں ہم نے سیکھنے کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و آخر دعوانا